العالمين سبحان اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته بحول من الاحوال مقتحم. محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے احترام کے قابل ہیں لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. میرے انتہائی قابل سے احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غیر گزرے دور میں اس پرفتن دور میں اللہ نے ہمیں بابرکت محفل میں آنے کی توفیق بخشی ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کم علم کم عمر کم عمل طالب علم کو حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا ہے. ہماری بخشش کے لیے صرف یہی نسبت ہی کافی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو میں پھر کہا کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے چاند ہو اور کوئی اس کی چاندنی کا انکار کرے, سورج ہو اور کوئی اس کی طلب کا انکار کرے, دریا ہو اور کوئی اس کی روانی کا انکار کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور میرے نبی کی شان ہو اور غیر متعصب انسان ہو اور میرے آقا کی شان سن کر خاموش ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور اللہ نے جو ہمیں نبی دیا, اللہ نے میرا نبی دیا, وہ نبی بھی شان والا ہے اور اسے جو کچھ عطا کیا وہ سب کچھ شان والا. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے میرے نبی کو سب کچھ اعلیٰ عطا فرمایا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کی توجہ کا منتظر رہوں گا, کوشش کروں گا کہ آپ کو میں بات سمجھا سکوں. اللہ نے میرے نبی کو سب کچھ اعلیٰ دیا, شہر کے اعتبار سے ہو, قبیلے کے اعتبار سے ہو, کتاب کے اعتبار سے ہو, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اعلیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس زمانے کا نکلنے والا چاند آقا کے زمانے کا نکلنے والا چاند اس زمانے کے نکلنے والے چاند سے اعلیٰ.
آقا کے زمانے کے پتھر اس زمانے کے پتھروں سے اعلیٰ، سبحان اللہ، آقا کے زمانے میں اگنے والے درخت اس زمانے کے اگنے والے درختوں سے اعلیٰ، آقا کے زمانے کی باد صبا اس زمانے کی باد صبا سے اعلیٰ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے میرے آقا کو سب کچھ اعلیٰ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اب میں اس پہ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آقا کے زمانے کا نکلنے والا چاند اس زمانے کے نکلنے والے چاند سے اعلیٰ، وہ کیسے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا۔ میں نے چاند سے پوچھا، اے چاند جب میں تجھے نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو تو مجھے دو ٹکڑے میں نظر آتا ہے؟ تو چاند کہتا ہے میں کسی اور کے کہنے پہ دو ٹکڑے نہیں ہوا، آقا کے ایک اشارے پہ دو ٹکڑے ہوا۔ آقا کے زمانے کا نکلنے والا چاند اس زمانے کے نکلنے والے چاند سے آیا۔ میں نے کہا پتھر آنا، کائنات کا بدبخت ابو جہل جس نے میرے آقا کو سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے دیکھا، وہ ایک مرتبہ میرے آقا کے پاس آتا ہے، کہتا ہے محمد تو کہتا ہے میں نبی ہوں، آج میں تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں، اگر تو واقعی نبی ہے تو یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا جو چیز تیری مٹھی میں ہے یہ بتائے؟ اس نے کہا اگر جو چیز تیری مٹھی میں ہے یہ بتا دے تو بہت لاجواب ہے۔ آقا نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس زمانے کے پتھر آقا کے زمانے کے پتھر اعلیٰ ہیں اس زمانے کے پتھروں سے۔ بے شک، میں نے کہا آقا کے زمانے کی نکلنے والی اب باد صبا اس زمانے کی باد صبا سے اعلیٰ، وہ کیسے؟ آقا کے جانثار حضرت خبیب کو کفار مکہ تختہ دار پہ لٹکا رہے ہیں اور کہتے خبیب اپنی آخری خواہش بتا، تو حضرت خبیب کہتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے کہ باد صبا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرا سلام آقا تک پہنچا دینا۔ آقا مدینے کی منڈیل پہ کنویں کی منڈیل پہ تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، باد صبا میرے آقا کے کانوں سے ٹکراتی ہے، سلام پہنچاتی ہے، میرے آقا وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہیں، صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں آپ کو تو کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا؟ آقا فرماتے ہیں یارو میرا خبیب کافروں کے جھرمٹ میں سلام بھیجا ہے اور باد صبا نے مجھ تک سلام پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آقا کے زمانے کی باد صبا اس زمانے کی باد صبا سے ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کہا آقا کے زمانے کے اگنے والے درخت اس زمانے کے اگنے والے درختوں سے آنا، وہ کیسے؟ درخت تو پھر بھی سرسبز شاداب ہیں۔ آؤ میں اس کھجور کے سکے ہوئے تنے کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے سہارے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے فرمایا اس کی جگہ کوئی دوسرا آسا لے آئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا آسا لے کر آئے، تو وہ آسا جو ہے رو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ممبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا۔ کیوں؟ آقا کے زمانے کا وہ تنا بھی اعلیٰ، سبحان اللہ، یعنی اللہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے دوستو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے نبی دیا، وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، اور جو اس نبی کو قرآن مقدس کتاب دی وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار ہے، اور جس امت کو یہ کتاب دی وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ، میرے دوستو عظمت قرآن کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔
جہاں پر میں نے صاحب قرآن کی عظمت بیان کی تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت بھی کچھ بات کروں. سبحان اللہ. میرے دوستو، قرآن وہ مقدس کتاب ہے، قرآن وہ لاریب کتاب ہے. فرمایا جو قرآن کو پڑھے گا، توجہ رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور آگے پڑھائے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اب میں اس پہ آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھو، قرآن والا آج کے دور میں سب سے بہترین ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، اور کوئی نہیں. ہاں، اگر آج انجینئر صاحب آ جائے اور دعویٰ کرے جو دیکھو میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں بڑی شان والا ہوں، میں بہتر ہوں، تو میرے دوستو انجینئر کے مقابلے میں چڑیا آ جائے گی، کہے گی انجینئر صاحب دیکھو تم اگر انجینئر ہو تو کیا کمال کرتے ہو، اگر تم انجینئر ہو مکانوں کے ڈیزائن بناتے ہو تو یہ کام میں بھی کرتی ہوں. دیکھو تم اپنی ذات کے اعتبار سے مکان بناتے ہو، ڈیزائن بناتے ہو، یہ کام میں بھی کرتی ہوں. اور جہاں تم اپنا الگ مکان بناتے ہو میں بھی الگ مکان بناتی ہوں. چنانچہ تم کیا کمال کرتے ہو، میں بھی مکان بنا سکتی ہوں، میں بھی ڈیزائن بنا سکتی ہوں. تمہارا مکان جو ہے بارش کے آنے کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، طوفان کے آنے کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو مکان میں بناتی ہوں طوفان کے آنے سے بھی ختم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. صاحب چڑیا آ کر کہے گی یہ کام میں بھی کر سکتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ شہد کی مکھی آ جائے گی، وہ کہے گی دیکھو جس طرح تم ڈیزائن بناتے ہو اس طرح میں بھی بنا سکتی ہوں. آج جج کہے دیکھو میں بہتر ہوں کیونکہ جج ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے، تو اس کے مقابلے میں شہد کی مکھی کا سردار آئے گا، کہے گا دیکھو کتابوں میں لکھا ہے شہد کی مکھی جو ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ شہد اتارتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے شہد کا جو چھتا ہوتا ہے اس کے ارد گرد کچھ مکھیاں ہوتی ہیں جن کے سر کٹے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شہد کی مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے جس کا نام یاسوب ہوتا ہے، یہ ان کا جج ہوتا ہے، ان کے لیے فیصلہ کرتا ہے. جو مکھی بغاوت کرتی ہے، زہر آلودہ چیز پی کر چھتے پر آ کر بیٹھتی ہے تو اس کا قتل کر دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. اب شہد کی مکھی آ جائے گی، جج صاحب یہ کمال میرے پاس بھی ہے. اب کوئی کپڑا بننے والا آ جائے، دیکھیں میں اب بہتر ہوں، عظمت والا ہوں، تو مکڑی آ جائے گی، دیکھو یہ کمال میرے پاس بھی ہے. اور فوجی آ جائے، دیکھو میں فوجی ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں بہتر ہوں، تو بدخواہ میدان میں آ جائے گا، کہے گا دیکھو یہ کام میں بھی کرتا ہوں. تو سرحد کی چوکی داری کرتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جہاں بہت سی بدکیاں ہوتی ہے، ایک بدخواہ جو ہے نا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ حقیقت میں ان کا فوجی ہوتا ہے، وہ ساری رات ان کی پہرے داری کر رہا ہوتا ہے. لیکن سنو جو قرآن والا ہے، ہاں اب سائنسدان آ جائے، دیکھو میں بڑا کمال کرتا ہوں، میں نے جہاز اڑا دیے ہیں، میں نے اس طرح ٹیکنالوجی کے دور میں بڑے بڑے جہاز بنائے ہیں. تو میدان میں کوا آ جائے گا، کہے گا دیکھو تم کیا کمال کرتے ہو، تمہارا جہاز اڑتا ہے تو میں بھی اڑ سکتا ہوں. بہرحال دنیا کے جتنے بھی فن ہیں ان فنوں کے مقابلے میں جانور آ سکتے ہیں، لیکن دوستو ایک ایسا علم ہے جو وحی کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. آقا نے صحیح فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے. قرآن والے کے مقابلے میں کوئی بہترین نہیں ہو سکتا. کوئی بھی فن ہو، فن کے مقابلے میں. اچھا ڈاکٹر کہے دیکھو جی میں MBBS ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں علاج بہتر جانتا ہوں، میں بہتر ہوں، میری بڑی ویلیو ہے، تو اس کے مقابلے میں بندر آ جائے گا. بندر کہے گا دیکھو تمہارے پاس
بیماریوں کے علاج ہے تو میرے پاس بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے بندر جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے، طب کا علم، ڈاکٹری کا علم دیا ہے۔ اگر زہر آلودہ تم بندر کے سامنے کوئی چیز ڈالو تو ان کے پاس اتنا جو ہے وہ ہوتا ہے تجربہ کہ وہ ان کے پاس ایک خاص بوٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ملا کر زہر آلودہ چیز کھائیں تو مر نہیں سکتے۔ بندر کہے کہ ڈاکٹر صاحب تم کیا کمال کرتے ہو، یہ فن میرے پاس بھی ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں کوئی ہو ڈگری یافتہ ہو، کوئی وکیل ہو، جج ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، افسر ہو، انجینئر ہو، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، افمن یعلم میں کوئی ہو، پروفیسر ہو، جج ہو، فوجی ہو، کسی بھی تعلیم یافتہ ہو، کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے والا ہو، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قرآن کا علم ہے وہ نہیں جانتا، کمن ہوا آما، وہ اندھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے بھی ڈگری حاصل کی ہو، قرآن کا علم نہیں جانتا تو کمن ہوا آما، وہ اندھا ہے۔ اور قرآن والوں کو اللہ سے اتنا پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو القاب اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہ مجھے دی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ القاب قرآن والوں کو دی ہیں۔ آج جو لقب مخدوم کا ہوتا ہے وہ اپنے خادم کو لقب نہیں دیتا ہے، جو لقب وزیر اعظم کا ہوتا ہے وہ لقب اپنے وزیر و مشیر کو نہیں دیتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں قرآن والوں کی عظمت پر، اللہ نے جو لقب اپنے لیے استعمال کیے قرآن والوں کو وہی القاب دیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں واللہ خیر حافظا، میں اللہ خود حافظ ہوں، جو قرآن مقدس کو دیکھ کر پڑھے گا میں اسے حافظ کا لقب دے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں انت مولانا، میں خود مولانا ہوں، جو قرآن مقدس کو جناب سمجھے گا تو میں اسے مولانا کا لقب دے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ میں خود قاری ہوں، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے گا میں اسے قاری کا لقب دے دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یفتیکم فی الکلالہ، میں اللہ مفتی ہوں، جو اس قرآن سے مسائل نکالے گا میں اسے مفتی کا لقب دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی القاب۔ اور پھر قرآن والوں کی شان کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں، کیا یہ ذکر اذکار کرنے والے، اللہ کی ضرب لگانے والے؟ فرمایا نہیں، اہل اللہ اہل القرآن، قرآن پڑھنے والے ہی اللہ والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے فخر ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا فخر قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کی عظمت زیادہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کس پرفتن دور میں حافظ قرآن کو کوئی حیثیت نہیں دی جا سکتی، دیتے لوگ، لیکن یاد رکھو عالم محشر سجا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جماعت کو بلائیں گے، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی، ان کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنت سے ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی کرسیاں لائی جائیں گی، ان کا استقبال کیا جائے گا، انہی کرسیوں پہ انہیں بٹھایا جائے گا اور لوگ پوچھیں گے نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک پریشان ہے، یہ کون لوگ ہیں جو مسکرا رہے ہیں اور جنتی کرسیوں پہ بٹھا کر کے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا کیا یہ نبی ہیں؟ سوال کریں گے یہ نبی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ اچھا بابا یہ بتاؤ یہ صحابی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ اچھا یہ ولی ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مزدوری کر کر کے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے تھے، یہ ان کے والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو حافظ قرآن کے والدین کی شان ہے، اور میں تمہیں حافظ قرآن کی شان بتاتا ہوں۔ اسی عالم محشر میں، نفس نفسی کے عالم میں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے فرشتے جاؤ جنت سے جنتی دسترخوان لے کے آؤ، جنتی کھانے لے کے آؤ، جنتی میوے لے کے آؤ۔ اسی عالم محشر میں جہاں ہر ایک پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جنتی دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنتی میوے لائے جائیں گے، جنتی کھانے لائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایک جماعت کو بلایا جائے گا، پھر اس جماعت کو جنتی دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے گا۔ دوسرے والے پوچھیں گے بابا ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں جو جنتی دسترخوان پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر میرا قرآن پڑھتے تھے، آج ان کی شان یہ ہے میرا
حساب و کتاب بعد میں کروں گا، جنت جہنم کا فیصلہ بعد میں کروں گا، پہلے ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے قرآن والوں کی شان۔ آج کہتے ہیں قرآن والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کہتا ہوں حیثیت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک لشکر کو روانہ کیا۔ آقا اس لشکر کا امیر کسے بنایا جائے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے سب سے زیادہ قرآن یاد ہو اسے امیر بناؤ۔ آج جو سب سے بڑا منافق ہو ہم اسے امیر بناتے ہیں، لیکن چاہے وہ عمر کے اعتبار سے کم تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بتا دی کہ حافظ قرآن کی حیثیت ہے، اسے اس جماعت کا امیر بنا دیا۔ میرے دوستو، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، ایک چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم پہ ناز کرنے والے، اپنی ڈگریوں پہ ناز کرنے والے، آج تم کہتے ہو ہماری یونیورسٹیاں، ہمارا کردار، مجھ سے میرے مدرسے کا کردار پوچھنا چاہتے ہو۔ آج میں تمہیں چیلنج دینا چاہتا ہوں، دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میرے مدرسے کا کردار پوچھنا چاہتے ہو، یورپ میں چلے جاؤ، لندن میں چلے جاؤ، عرب ممالک میں چلے جاؤ، غیر مسلم ممالک میں چلے جاؤ، وہاں کے علماء سے پوچھو، وہاں کے مفتیان سے پوچھو تم کہاں سے پڑھ کے آئے ہو، تو وہ آپ کو بتائیں گے ہم پاکستان کے مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ ہے میرے مدرسے کا کردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تا دم زندگی قرآن سے اور قرآن والوں سے اور دینی مدارس